بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، ہم اپنے گرامر کے جو لیکچر تھا اس میں ہم جملے کی اقسام پہ پہنچے تھے۔ ہم نے جملے کی اقسام میں سب سے پہلے پہچان شروع کی تھی جملہ اسمیہ کی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جس میں جملہ اسمیہ کی جو ہے وہ علامات عامہ دیکھی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کی علامات خاصہ دیکھی۔ علامات خاصہ میں ہم نے جو ہے اس کے 5 پوائنٹ ذکر کیے تھے کہ جو خاص علامات ہیں جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ جملہ اسمیہ کو پہچان سکتے ہیں۔ اس میں کچھ مزید قواعد ہیں ہمارے پاس۔ جو قاعدہ نمبر 6 ہیں علامات خاصہ میں، وہ یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جب ما کافہ لاحق ہو اور اس کے بعد اسم مرفوع ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ یہ بھی ہمارے پاس ایک جملہ اسمیہ کی نشانی آ گئی۔ کیسے؟ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ انما الہکم الہ واحد۔ اب اس میں دیکھیں کہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے۔ ہم اپنے ترکیب کے لیکچر میں حروف مشبہ بالفعل کو پڑھ چکے ہیں۔ اسم پہ ہی داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، اور جو ہے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس میں یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل اگر آ جائے اور اس کے بعد اگر ما آ جائے، جیسے ان کے بعد ما آ گیا تو اس کو ما کافہ کہتے ہیں۔ ما کافہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کافی ہو جاتا ہے اور روک دیتا ہے انا کے عمل کو۔ یعنی انا جو عمل کرتا ہے نا، جیسے ان اللہ غفور رحیم، ہم نے اس کا ایک آسان مثال ذہن میں رکھی تھی کہ ان اللہ، اب اس نے اللہ جو اسم تھا اس کو منسوب کر دیا، لیکن جب انا کے بعد ما آ جائے گا تو وہ عمل نہیں کرے گا، مطلب جو اس نے آگے نصب دینی ہے، خبر کو رفع دینی ہے، وہ نہیں کرے گا۔ تو اگر جملے میں حرف مشبہ بالفعل آ جائے اور ما کافہ آ جائے، ایک تو وہ عمل نہیں کرے گا اور ہم اس کو فوراً سے پہچان لیں گے کہ یہ جملہ کیا ہے، جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ داخل ہی اسم پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم پہ ہی داخل ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت بڑی پہچان ایک تو یہ بھی پتہ چل گئی کہ اگر ہمارے سامنے ایسا کوئی جملہ ہے کہ جس کے شروع میں حروف مشبہ بالفعل ہے تو وہ جملہ جو ہے وہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا۔ جیسے انما الہکم الہ واحد میں الہ واحد جو ہے وہ موصوف صفت مل کے جو ہے وہ خبر ہے، اور انا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ اسی طرح سے چند اسماء ایسے ہیں ہمارے پاس، جو علامات خاصہ میں 7واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چند اسماء ایسے ہیں جب ان کے بعد اسم مرفوع آ جائے تو وہ مبتدا بنتے ہیں۔ اچھا، چند اسماء کون سے ہیں؟ جیسے ازما، حیثما، بینا، بینما، کیفا، متا، مہما، اینا، اینما، یعنی یہ ایسے اسماء ہیں کہ ان کے بعد اسم مرفوع آ جائے تو وہ مبتدا بنے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے مثال کے طور پہ بینما نحن نتکلم، بینما نحن نتکلم، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور جو نشانی ہے جملہ اسمیہ کو پہچاننے کی، وہ یہ ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ لفظ بول کر وہاں پہ لفظ ہی مراد لیا جا رہا ہو۔ کیسے؟ جیسے ہم کہیں کہ ضرب فعل ماضی ای ھذا اللفظ فعل ماض۔ اس مثال میں ضربہ جس سے لفظ مراد ہے مبتدا ہے، یعنی ضربہ ہمارے پاس جو ہے وہ ضرب فعل ماضی، یعنی ضربہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے۔ اب یہاں پہ لفظ بول کر لفظ ہی مراد لے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ضربہ مارا اسے ایک شخص نے، یعنی یہ تو ترجمہ ہم نہیں کریں گے، ہم نے مثال دی ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ ضربہ فعل ماضی ہے، یعنی اب اس جملے کو عربی میں بنا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ضرب فعل ماضی ای ھذا اللفظ فعل ماض، جو ضربہ فعل ہے وہ فعل ماضی ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم بات کریں گے نا تو یہاں پہ یہ جملہ فعلیہ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ضربہ تو فعل ہے، تو فعل ماضی کیوں، یہ فعل کیوں نہیں بنے گا، جملہ فعلیہ کیوں بنے گا، اسمیہ کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ لفظ بول کر یہاں پہ لفظی مراد لی جا رہی ہے، یعنی ہم ضربہ کے بارے میں وضاحت دے رہے ہیں کہ وہ فعل ماضی ہے، ضرب فعل ماضی ای ھذا اللفظ فعل ماضی۔ تو یہاں پہ بھی یہ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا، کیونکہ لفظ بول کے لفظی مراد لی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ضربہ فعل کا ترجمہ کریں، یعنی مارا اسے شخص نے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ضربہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے۔ تو یہ بھی ایک مثال ہمارے پاس ایک نشانی ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی لفظ ہو، یعنی وہ لفظ بول کر لفظ ہی مراد لیا جا رہا ہو، اس کے معنی پہ نہ جایا جا رہا ہو، تو وہ کیا ہوگا، وہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو علامات خاصہ میں نامی علامت ہے وہ یہ ہے کہ افعال مد و ضم کے فاعل کے بعد افعال مد و ضم ہوتے ہیں مدح کے لیے، اور ضم یعنی مذمت کے لیے، مدح یعنی تعریف کے لیے، بیسا، ساء، نیما اور خبزہ، یہ 4 حروف جو ہیں انہیں افعال مد و ضم کہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ افعال مد و ضم کے فاعل کے بعد
جب کوئی اسم مرفوع آ جائے تو یہ ابتدا محذوف کے لیے خبر بنے گا. اچھا جی، کیسے؟ مثال کے طور پہ نعم الرجل زید، کہ زید کتنا ہی اچھا انسان ہے. نعم الرجل زید، زید کتنا ہی اچھا انسان ہے. اب اس مثال میں دیکھیں زید جو ہے وہ خبر ہے کہ زید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا، اور کہ وہ اچھا ہے، اور ہوا مبتدا محذوف ہے. ہوا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے کیونکہ بعد میں زید کا لفظ ذکر کیا گیا. نعم الرجل زید، یہاں پہ ہوا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے. زید کہ وہ اچھا ہے، کتنا ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے افعال مد و ضم کے بعد اگر کوئی اسم مرفوع آ جائے تو ہم کیا کریں گے، وہاں پہ جو ہے وہ خبر محذوف مانی جاتی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. اسی طرح سے اگر ہمارے پاس 10ویں نشانی ہے کہ جب جملہ ابتدا میں آ جائے اور اس پر حرف مصدریہ ہو. جب جملہ ابتدا میں آ جائے اور اس پر حرف مصدریہ ہو، جیسے حرف مصدریہ ہیں کون سے ہیں؟ انا، ما، کئی، لو، یہ تمام حروف جو ہیں حروف مصدریہ ہیں. اگر یہ حروف آ جائیں اور اس کے بعد اسم مرفوع آ جائے، جیسے ان تصوموا خیر لکم، اس مثال میں دیکھیں کہ ان تصوموا کو صیامکم کی تعویل میں لا کر ہم نے کہا ہے کہ یہ مبتدا ہے، جبکہ خیرکم جو ہے، خیر لکم تمہارے لیے اس میں خیر ہے، یعنی اگر تم روزہ رکھو سب تو تمہارے لیے اس میں خیر ہے. اب روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے، آگے خبر بیان کی جا رہی ہے، اور شروع میں کیا ہے؟ آن مستریہ ہے. تو ہم اس جملے کو بھی جملہ اسمیہ ہی بنائیں گے. کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ جب جملے کی ابتدا ہو رہی ہے حرف مصدریہ کے ساتھ، اگر شروع میں حرف مصدریہ آ رہا ہے تو وہ بھی جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا، جملہ فعلیہ نہیں بنے گا، کیونکہ آگے تو سمو فعل ہے، تو وہ کیونکہ آگے ہے، شروع میں ابتدا ہو رہی ہے حرف مصدریہ سے، تو وہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا. آگے ہمارے پاس علامت ہے، وہ ہے 11ویں علامت ہے کہ معرف اور تعریف جہاں بھی آ جائے تو معرف ہمیشہ مبتدا اور تعریف اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خبر بن کے آتی ہے. کیسے؟ مثال کے ذریعے اس کو ہم سمجھیں گے. جیسے کہ الکلمۃ لفظ وضع، مثال کے طور پہ الکلمۃ لفظ وضع. اب اس مثال کے اندر دیکھیں کہ الکلمۃ جو ہے وہ مبتدا ہے اور لفظ وضع جو ہے وہ آگے اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، آگے مزید وضاحت بھی دی جائے گی. لیکن جملے کی ابتدا جو ہے وہ معرف بلام سے ہو رہی ہے، یعنی الف لام سے ہو رہی ہے. معرف اور تعریف جہاں بھی آئیں، یعنی جہاں پہ آپ دیکھیں نا الکلمۃ، ہم نے ذکر کیا کہ کلمہ، آگے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے، آگے اب اس کی وضاحت بیان کریں گے. تو جب اس طرح کا جملہ ہو کہ جس میں معرف ہو اور تعریف ہو، یعنی جس کی آگے وضاحت بیان کی جا رہی ہے، تو وہ جملہ بھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اچھا، آگے ہمارے پاس 12ویں نشانی جملے کو پہچاننے کی یہ ہے کہ جیسے کہ لفظ ہے نحو، کاف مثلی ہے، جیسے ہم تشبیہ دینے کے لیے کہتے ہیں نحو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ جہاں بھی آ جائیں تو مبتدا محذوف کے لیے خبر ہوتے ہیں، مبتدا محذوف کے لیے خبر ہوتے ہیں. کیسے؟ جیسے ہم کہیں نحو زید، ای مثالہ نحو زید. اب اس میں دیکھیں نحو زید، ٹھیک ہے، یعنی زید کی طرح ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی مثال زید کی طرح ہے. نحو زید، وہ زید کی طرح ہے. مثالہ یہاں پہ جو ہے وہ مبتدا ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں ای مثالہ، یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زید ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زید ہے. نحو زید کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کے اندر تعبیر پوشیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ای مثالہ، یعنی کہ اس کی مثال. تو مثالہ یہاں پہ جو ہے وہ مبتدا محذوف ہوتی ہے، وہ ذکر نہیں کی جاتی. تو ایسا اگر جملہ ہو تو وہ بھی جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنے گا. اسی طرح سے جیسے ہم کاف کا استعمال کرتے ہیں کالسمکی، یا ہم کہیں کہ کالاسدی، شیر کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو شیر کی طرح کہتے ہیں، یعنی اس کی مثال ایسے ہے. مطلب تو ہمارا یہ ہوتا ہے نا، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے، یعنی زید کالاسدی، زید شیر کی طرح ہے. مطلب یہ کہ وہ شیر تو نہیں ہے نا، ہم اس کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ شیر، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ شیر ہے، مطلب اس کے اندر بہادری ایسے ہے جیسے کہ شیر کے اندر ہوتی ہے. اب ہم اس کی مثال دے رہے ہیں، تو مثالہ کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ بھی پوشیدہ ہے، یعنی مثالہ مبتدا ہے اور وہ یہاں پہ محذوف ہے، یعنی ہم اس کی مثال دے رہے ہیں زید کی کہ وہ شیر کی طرح ہے. آگے ہمارے پاس 13واں پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ سواؤں جہاں بھی آ جائے یہ خبر مقدم اور ما بعد جملہ بتاویل مصدر، اس کے لیے مبتدا مؤخر بنتا ہے. کیسے؟
جیسے قرآن پاک میں ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم. اب اس مثال میں دیکھیں سواء علیہم خبر مقدم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ اس کی ابتدا جو ہے مبتدا مؤخر ہے، یعنی خبر پہلے آ گئی اور بعد میں جو ہے اس کی تعویل بن کے اس جملے کی خبر بنے گا. یعنی اگر اس طرح کا کوئی جملہ ہے جو سواء سے شروع ہو رہا ہے اور کیونکہ وہ خبر مقدم ہے اور ظاہر ہے جملے اسمی میں خبر اور مبتدا اور خبر ہی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جملہ بھی جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنے گا. آگے ہمارے پاس جو ہے نشانی ہے، علامت ہے جملہ اسمیہ کی پہچاننے کی 14ویں علامت، وہ یہ ہے کہ لفظ اما جب اسم مرفوع پر داخل ہو اور اس کے بعد فا آ جائے تو یہ اسم مرفوع مبتدا بنے گا. کیسے؟ جیسے امل مقدمۃ ففی المبادی، مثال کے طور پہ امل مقدمۃ ففی المبادی. اب اس میں دیکھیں لفظ اما، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسم مرفوع پر داخل ہو، المقدمۃ اب اسم مرفوع ہے، مبتدا کی جگہ پہ اسم مرفوع ہے، تو اس کے بعد فا آ جائے. اب دیکھیں ففی المبادی تو وہ جملہ بھی جملہ اسمیہ بنتا ہے. یعنی المقدمہ یہاں پہ مبتدا ہے اور فی المبادی جار مجرور مل کے اس کی آگے وہ خبر ہے. یعنی اما اگر کسی جملے کے شروع میں آ جائے تو ہم جملے کو کیا بنائیں گے؟ وہ جملہ بھی اسمیہ ہوگا. یعنی اس کے بعد شرط یہ ہے کہ اسم مرفوع آ رہا، اور مقدمہ تو کیونکہ مبتدا ہے نا، الف لام بھی ہے اسم کی علامت میں سے ہے، اور اسم بننا اسم ظاہر ہے پھر مبتدا بنے گا، اسم مرفوع بنے گا. تو اس وجہ سے اگر کسی جملے کے شروع میں اما آ جائے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا، گھبرانا نہیں کہ بھی جملہ فعلیہ بنے گا یا اسمیہ بنے گا، وہ بھی جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا. اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اگر جار مجرور کے بعد نکرہ یا اسم موصول آ جائے تو یہ خبر مقدم اور ما بعد اس کے لیے ابتدائی مؤخر بنے گا. یعنی اگر کوئی ایسا جملہ آ گیا ہے، آپ نے مثال کے طور پہ جیسے ہم کہیں فی الداری رجل، فی الداری رجل گھر میں آدمی ہے. اب دیکھیں پہلے جو ہے وہ جار مجرور آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نکرہ آیا ہے، یعنی رجل نکرہ ہے، الف لام کے ساتھ مذکور نہیں ہے، کوئی بھی مرد، گھر میں آدمی ہے، کوئی بھی آدمی ہے، جار مجرور شروع میں ہے. تو جب جار مجرور اس طرح جملے کے شروع میں ہوتے ہیں تو یہ خبر مقدم بنتا ہے، اور مبتدا جو ہے وہ مؤخر کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بنتا وہ بھی جملہ اسمی. اگر آپ دیکھیں نا اس طرح آپ کے ذہن میں آئے گا کہ رجل کو تو پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر اس طرح کا کوئی جملہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس کی ابتدا جملہ جو جار مجرور سے ہو رہی ہے اور بعد میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ جار مجرور کو جو ہے وہ خبر مقدم بنائیں گے کہ خبر پہلے آ گئی ہے، خبر ہی ہے نا کہ مرد گھر میں ہے اور مرد کا ذکر بعد میں ہے، یعنی جو مبتدا ہے جو اسم وہ بعد میں ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا. اسی طرح سے لہو ما فی السماوات، یہاں پہ اب دیکھیں یعنی جو کچھ ہے آسمان و زمینوں میں، لہو ما فی السماوات اسی کے لیے ہے. اب یہاں پہ لہو جو ہے وہ بھی جار مجرور مل کے، لام جار ہو مجرور، جار مجرور مل کر بھی جو ہے وہ خبر مقدم بنیں گے، ٹھیک ہے، اور آگے پھر اس کی جو ہے وہ مبتدا ذکر کی جا رہی ہے. تو اگر مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جملے کے شروع میں جار مجرور آ جاتے ہیں اور آگے اسم مرفوع ہوتا ہے، جیسے السماوات بھی اسم مرفوع ہے، اور نہیں سوری اسم مرفوع نہیں نکرہ آ جاتا ہے، تو جب نکرہ آ جائے گا اور ما موصولہ آ جائے، یعنی اسم موصول میں سے کوئی آ جائے، جیسے لہو ما فی السماوات والا، تو یہاں پہ ما جو ہے اسم موصولہ میں سے ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے کہ جار اور مجرور کو جو ہے وہ متعلق ثابت کے کر کے اور ہم کیا کہیں گے کہ یہ خبر مقدم بن گیا ہے، ٹھیک ہے، خبر مقدم ہے، بنے گا وہ جملہ اسمیہ ہی، لیکن پہلے خبر آ گئی ہے اور مبتدا آگے چلی گئی ہے. کب ہوگا ایسے؟ جب جار مجرور کے بعد نکرہ ہو، یعنی جیسے فی الداری رجلن، یا جار مجرور کے بعد اسم موصول ہو جسے لہو ما، اب ما جو ہے اسم موصول میں سے ہے، تو اس وقت بھی وہ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا. اسی طرح سے ہمارے پاس ہے 16ویں علامت ہے پہچاننے کی جملہ اسمیہ کو کہ ما نافیہ کے بعد 2 یا 3 جار مجرور آ جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں سے ایک من کے ساتھ متصل ہو. کیسے؟ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ما لہم من ناصرین، ما لہم من ناصرین، ٹھیک ہے. اب ما یہاں پہ نافیہ ہے، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جار مجرور آ جائے، 2-3 جار مجرور آ جائے، جیسے لام جا رہا ہے ہم مجرور ہے، پھر من جا رہا ہے ناصرین، پھر آگے فعل فاعل مل کے پھر مجرور ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا اگر جملہ آ جائے نا کہ اس کے شروع میں ما نافیہ ہو اور بعد میں 2-3 جار مجرور آ جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں سے ایک من کے ساتھ متصل ہو، ٹھیک ہے، یعنی ان میں ایک جار مجرور من بھی ہو، تو وہ جملہ جو ہے وہ بھی جملہ اسمیہ بنے گا. یعنی شروع میں ما نافیہ آ جائے، بعد میں جار مجرور ہوں، یعنی 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں، تو وہ جملہ بھی جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنے گا. جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ما لہم من ناصرین،
ما لهم من اللہ من واق. تو اس طرح کے الفاظ اگر ما نافیہ جو جملے کے شروع میں آ جائے گا تو وہ جملہ بھی جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنے گا. آگے علامت جو 17 نمبر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ رفع مشبہ بالفعل یا لائے نفی جنس یا ما والا مشبہتان جب کسی اسم پر داخل ہوں تو وہ ان حروف کے لیے اسم بنے گا جو کہ اصل میں مبتدا ہوتی ہے اور ما بعد اس کے لیے خبر ہوتی ہے. کیسے؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کا تو پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا ہے. لائے نفی جنس کا چونکہ اسم اور خبر ہوتا ہے اور ما والا مشبہ بھی لیسا کا بھی اسم اور خبر ہوتا ہے، یعنی یہ اس طرح سے مکمل ہوتے ہیں. تو اگر یہ جملے کے شروع میں آ رہے ہیں تو وہ جملہ بھی جملہ اسمیہ بنے گا کیونکہ یہ داخلی اسم پہ ہوتے ہیں نا. ہمارے پاس سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ داخلی اسم پہ ہوتے ہیں. تو حروف مشبہ بالفعل بھی اگر شروع میں ہے یا لائے نفی جنس ہے یا پھر ما والا مشابہ بھی لیسا ہے، یہ تینوں ہیں جملے کے شروع میں، تو وہ بھی آپ نے ڈائریکٹ سمجھ لینا ہے کہ بھائی یہ داخلی اسم پہ ہوتے ہیں تو جملہ بنے گا بھی جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہوگا. جیسے ان اللہ غفور الرحیم، ٹھیک ہے، ان اللہ غفور الرحیم. اور اسی طرح سے جیسے ہے لائے نفی جنس کی مثال لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہاں پہ جو ہے لا جو ہے وہ لائے نفی جنس میں سے ہے اور ریب اس کا اسم ہے، آگے فی جو ہے وہ اس کی جار مجرور مل کے خبر ہے. تو لائے نفی جنس شروع میں آ گیا. جب لائے نفی جنس شروع میں آیا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ یہ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنے گا. اور یہ لا کون سی ہے؟ یہ لائے نفی جنس کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جنس میں سے اس چیز کی نفی کر رہا ہے، یعنی قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اب ایک علامت ہمیں یہ پتہ چل گئی. اسی طرح سے ہمارے پاس 18ویں علامت ہے جملہ اسمیہ کو پہچاننے کی کہ اگر اس کے شروع میں ما ہو یا الا ہو، ما اور الا ان کے درمیان میں کوئی اسم مرفوع آ جائے تو وہ بھی مبتدا بنے گا، یعنی وہ بھی جملہ اسمیہ بنے گا. کیسے؟ یعنی ما اور ان کے درمیان میں جب کوئی اسم مرفوع آ جائے، ما اور الا جب اس کے درمیان کوئی اسم مرفوع آ جائے، جیسے ہم ہے نا قرآن پاک میں ما محمد الا رسول، تو یہاں پہ محمد کیا ہے؟ وہ اسم مرفوع ہے کیونکہ مبتدا کی جگہ پہ ہے اور ما شروع میں آیا ہے اور الا اس کے بعد میں ہے، یعنی درمیان میں اسم مرفوع ہے. مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا کی جگہ پہ ہے، اسم ہے، مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہی ہوتی ہے، تو وہ جملہ بھی جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا. اسی طرح سے ہمارے پاس اگلی علامت ہے ان اور الا کے درمیان جب کوئی اسم مرفوع آ جائے تو وہ بھی مبتدا بنے گا. ان جیسے قرآن پاک میں ہے ان امہاتہم الا اللہ. اب ان امہاتہم الا، ان الا اور ان کے درمیان میں بھی اسم مرفوع امہاتہم آیا ہے، امہاتہم. تو جب اس طرح کا جملہ ہوگا کہ ان ہوگا شروع میں اور اس کے بعد اسم مرفوع ہوگا، کیوں مرفوع ہوگا؟ کیونکہ مبتدا کی جگہ پہ ہے. اب امہاتہم یہ امت جو ہے اسم ہے نا، امت کا لفظ اسم ہے تو اسم ظاہر مبتدا بنتی ہے اور جب مبتدا بنے گا تو ہم آٹومیٹکلی سمجھ جائیں گے کہ یہ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنے گا. اب پریشانی کس چیز کی ہوتی ہے ہمیں کہ اگر اس طرح کے کوئی حروف آ جاتے ہیں جیسے ان ہے یا اللہ کی ہم نے بات کی، اوپر جتنے حروف ہم نے بات کی، جب ہمارے سامنے وہ جملہ رکھا جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ بنے گا یہ جملہ فعلیہ بنے گا. تو اس وجہ سے یہ کچھ علامات ہیں، کچھ حروف ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو کوئی بھی جملہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو ذہن میں آ جائے گا کہ یہ علامات میں سے تھا، ہاں یہ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا. آگے ہمارے پاس جو علامت ہے 20 نمبر علامت ہے، 20واں پوائنٹ ہمارے پاس کہ اگر من شرطیہ جو فعل لازم یہ فعل متعدی پر داخل ہوں، بشرطیہ یہ ہے کہ فعل متعدی کا مفعول مذکور ہو تو من شرطیہ مبتدا بنے گا. اگر من شرطیہ جملے کے شروع میں ہے اور فعل لازم یہ فعل متعدی پر داخل ہو، یعنی چاہے وہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے، اور کا مفعول مذکور ہو اور آگے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مفعول بھی مذکور ہو، تو پھر وہ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنے گا. کیسے؟ جیسے ہے من عمل صالحا فلنفسہ، اگر کسی نے عمل کیا اچھا تو اس کے اپنے نفس کے لیے فائدہ ہے. اب اس میں دیکھیں من جو ہے جس نے عمل کیا، اب عمل کرنا کی شرط ہے کہ عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھا ہے، اس کے اپنے لیے ہے. تو یہاں پہ من جو ہے وہ من کیا ہے؟ من شرطیہ ہے اور جب وہ شروع میں آیا ہے تو مبتدا بن جائے گا اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل بھی ہے، عاملہ فعل ہے اور آگے کیا ہے؟ اس کا مفعول بھی بیان کیا گیا ہے، صالحا. صالحا صالحا مفعول ہے اور جب وہ مفعول ہے تو وہ منصوب ہے. اور یہ میں نے بتایا تھا جب دو زبر کی تنوین آخر میں آتی ہے کسی لفظ کے تو اس کے آخر میں الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ ویسے تو صالح لفظ ہے نا، تو صالحا کیوں بنا؟ کیونکہ مفعول بھی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ من شرطی کے بعد فعل ہو، چاہے وہ فعل لازم ہو یا متعدی ہو اور اس کے ساتھ اس کا مفعول بھی ذکر کیا گیا ہو تو وہ جملہ بھی جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا. یعنی من شرطیہ شروع میں آ گیا اور آگے فعل ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آگے تو فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا، نہیں، من شرطیہ شروع میں آیا ہے تو وہ جملہ سارا ملا کے یعنی من شرطیہ عمل فعل صالحا مفعول بہ، ٹھیک ہے، عمل فعل ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل، صالحا مفعول بہ، ٹھیک ہے، سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر ہم اس کی جو ہے وہ من کی خبر بنائیں گے.
یعنی مطلقاً بات کرنے کی یہ ہے کہ اگر من شرطیہ بھی جملے کے شروع میں آ جاتا ہے، چاہے اس کے بعد فعل ہو اور اس فعل کے ساتھ مفعول به بھی ہو، تو وہ جملہ بھی جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا۔ آگے ہمارے پاس ہے جو علامت ہے اسم جملے اسمیہ کو پہچاننے کی، ایک اور علامت ہے، 21 نمبر پوائنٹ ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ فا جزائیہ جب اسم مرفوع پر داخل ہو تو وہ بھی مبتدا بنے گا۔ فا جزائیہ جب اسم مرفوع پر داخل ہو، کیسے؟ جیسے من صلی قائما فہو علی اصلہ۔ اب اس میں دیکھیں من صلی قائما فہو، اب اس میں جب فہو فا جزائیہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، فہو اس کے لیے پھر آگے کیا ہے، آگے ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کی جزا بن کے وہ جملہ آ رہا ہے نا، یعنی بدلہ کیا ہوگا، تو یہاں پہ جو فا ہے وہ فا جزائیہ ہے، اور اس کے بعد ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب اسماء اشارہ جملے کے شروع میں آ جائے تو مبتدا بنتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جملہ بھی فا جزائیہ کے بعد ہوا جو ہے وہ اسم مرفوع ہی ہے نا، کیونکہ ابتدا کی جگہ پہ ہے، اور جب وہ فا جزائیہ کے بعد اسم مرفوع آئے گا تو وہ جملہ بھی جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی بھی جملے کے شروع میں علامت جو ہے 22 نمبر علامت ہے، مین ہے، یعنی ایک اہم ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جملے کے شروع میں جو ہے وہ استفہام کے حروف جو ہے آتے ہیں، یعنی من اور ما آتے ہیں، استفہامیہ جنہیں کہا جاتا ہے، اگر وہ جملے کے شروع میں آ جائیں تو اس سے بھی مبتدا ہی بنایا جاتا ہے، یعنی وہ جملہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے، مبتدا اور خبر ہی بنتا ہے۔ جیسے من ابو کا، تمہارے والد کون ہے، یا ما اضربہ، تمہیں اس کو کس نے مارا، یا تمہیں کس نے مارا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں من بھی سوال کرنے کے لیے، ما بھی سوال کرنے کے لیے، جملے کے شروع میں آگے ہیں تو ہم اس کو مبتدا بنائیں گے اور آگے کے جملے کو پھر ملا کے ہم اس کی خبر بنائیں گے۔ یعنی اگر اس طرح کا کوئی بھی جملہ آپ کے سامنے آئے اور ان کے شروع میں یہ والے حروف ہوں تو آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی کہ آگے تو فعل ہے یا آگے کوئی اور جملہ بن رہا ہے تو یہ تو جملہ بھائی سارا آپ جو ہے وہ فعلیہ بن جائے گا، نہیں، جملے کی ابتدا اگر اس سے ہو رہی ہے نا، مطلب جو میں نے 22 علامات بتائی ہیں، علامات عامہ بھی 4 بتائی ہیں، علامات خاصہ 22 بتائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا۔ آپ نے پھر اگلے جملے کو نہیں دیکھنا، بس جملے کی ابتدا کو دیکھنا ہے۔ اگر اس کے شروع میں یہ 22 علامات ہیں اور 4 جو عام علامات میں نے بتائی وہ ہیں، تو وہ جملہ جو ہے آپ اس کی ترکیب جب کرو گے تو وہ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنے گا۔ اب یہ ساری علامات بتانے کا مقصد کیا تھا؟ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم نے قرآن پاک کی ترکیب کی تو اکثر لوگوں کو اس میں بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا جو ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا یا آخر میں کہ یہاں پہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، یہاں پہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہم نے جملہ فعلیہ بنانا ہے، یعنی اس چیز کی ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ تو جب آپ نے جملے کو ڈیٹیل سے پڑھا، ٹھیک ہے، جملے کی وضاحت پڑھی، اس میں پہلا جو تھا وہ جملہ اسمیہ تھا، آگے ہم نیکسٹ انشاءاللہ جملہ فعلیہ پہ بھی بات کریں گے۔ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا رکن جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اسم کی علامت ہوتی ہے جیسے کہ علامات عامہ میں ہم نے پڑھا، اور آگے والا اسم جو ہے وہ خواہ وہ یعنی جس کی خبر ہے نا، وہ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ بھی اسم ہوگا، وہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اسم ہوتا ہے، یہ فعل ہوتا ہے، فعل اور فاعل ہوتے ہیں، وہ مل کے پھر اس کی خبر بنتے ہیں، لیکن پہلا حصہ جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر یہ جملے کا پہلا جز جو ہے وہ اسم ہے، جیسے اللہ خالقنا، اب آپ دیکھیں اللہ خالق ہے، اللہ اسم ہے، اسم سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اسم سے ابتدا ہو رہی ہے تو جملہ جو ہے وہ مبتدا ہی بنے گا۔ لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ آگے تو فعل ہے، خالقنا ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمارا خالق ہے، تو یہ تو فعل بنے گا، تو پھر کیا یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا؟ نہیں، آپ نے صرف ابتدا کو دیکھنا ہے۔ اب خالقنا فعل فاعل مل کے اس کی خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ابتدا کی خبر بنے گا، یہ جملہ اسمیہ ہی، کیونکہ ابتدا جو ہے وہ جملہ اسمیہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ ساری جملہ اسمیہ کی وضاحت تھی کہ اگر آپ ترکیب کر رہے ہو یا آپ نے پہچاننا ہے کسی بھی جملے کو کہ آیا یہ جملہ اسمیہ ہے یا یہ جملہ فعلیہ ہے، تو آپ اس کو کن کن طریقوں سے پہچان سکتے ہو، یعنی پھر آپ اس کو ترکیب میں کیا بناؤ گے، جملہ اسمیہ بناؤ گے یا جملہ فعلیہ بناؤ گے۔ تو یہ جملہ اسمیہ کی پہچان کے سارے طریقے بھی میں نے اس میں بتائے، اور اس کے علاوہ اس کی پہچان کے سارے طریقے آپ نے دیکھ لیے، وضاحت تھی، ساری ڈیٹیل تھی، سب مثالوں کے ساتھ تھی۔ اگر آپ ان پوائنٹس کو سمجھ لیں، جب بھی آپ ترکیب کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ جملے کی پہچان کرنے میں کہ جملہ اسمیہ بنے گا آخر میں یا جملہ فعلیہ بنے گا آسانی ہوگی۔ اب نیکسٹ کے لیکچر میں ہم جو ہے وہ جملہ فعلیہ کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ہم جملہ فعلیہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں، اس کی پھر آگے اقسام کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جملے کی ہم نے ابتدا کی تھی، جیسے کہ یہاں پہ ہم مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں، یعنی جملہ کیا ہوتا ہے، جملے کے اندر ایک آپ کو ایک بات پتہ چلتی ہے نا، مرکب مفید ہوتا ہے مطلب ایک فائدے والی بات ہوتی ہے، آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پھر آگے 2 اقسام ہے، ذات کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے جملہ اسمیہ اور فعلیہ ہے، اور آگے مزید مفہوم کے اعتبار سے اس کی جو قسمیں ہیں وہ جملہ خبریہ ہے اور جملہ انشائیہ ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی ہم سمجھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے ہے اور یہ جو ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے۔ اب ذات کے اعتبار سے تو ہم نے علامات دے کے پہچاننا ہے نا، اور مفہوم کے اعتبار سے یعنی معنی پہ ہم نے غور کرنا ہے، پھر ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے۔